اللہ 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 اللہ۔ ایک بہت پیاری بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ تو صبح میں کہا تھا اجمیر، وہاں بخاری شریف کا ختم مبارک تھا جی، وہ بھی کروایا، قرات سبا کو تکمیل کروانا تھا وہ بھی کروایا، بیان بھی وہاں پر میں نے کیا۔ تو میں سوچنے لگا قاری احمد علی تو کتنا مبارک ہو گیا، کتنا مبارک ہو گیا، وہ اجمیر وہ بھی مہان، احمد آباد وہ بھی مہان، وہاں بھی اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، یہاں بھی اللہ کے ولی شیخ احمد کتھو رحمت اللہ علیہ آرام کر رہے، سلطان احمد رحمت اللہ علیہ آرام کر رہے، قاضی احمد رحمت اللہ علیہ آرام کر رہے، ملک احمد رحمت اللہ علیہ آرام کر رہے، شاہ عالم آرام کر رہے ہیں، قطب عالم آرام کر رہے۔ یعنی میں اتنا خوش تھا، میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا آج کا دن اتنا خوش نصیبی والا دن ہے، ولیوں کے گھر سے نکلے اور ولیوں کے در پہ آ گئے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے فلائٹ میں بیٹھے بیٹھے ایک شعر بنایا جس میں ہندی بھی آ گئی، اردو بھی آ گئی، فارسی بھی آ گئی۔ میں نے کہا ہمارا اجمیر بھی مہان، ہمارا احمد آباد بھی مہان، ہمارا اجمیر بھی مہان، ہمارا احمد آباد بھی مہان، ہزار نعمت ہا من کے من میانے دو مہان۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ میرا احمد آباد بھی مہان ہے، میرا اجمیر بھی مہان ہے، ہزاروں نعمتیں مجھ پر ہے کہ دو مہانوں کے درمیان سے گزر کے آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں؟ بتائیے۔ یہ وظیفہ، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا ہوتے معلوم، پریشان کیا ہوتے، میرا بیٹا حافظ کیسا بنے گا، کتنی ماں بہنیں سوچتی ہوگی اب کیسا ہوگا، ہاں مولانا ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، میرا بیٹا عالم کیسا بنے گا۔ میرے دوستوں احمد آباد والوں کو احمد آباد کا وظیفہ بتاؤں، بھائی احمد آباد والوں کو احمد آباد کا وظیفہ بتاؤں۔ آپ سب کو معلوم ہے احمد آباد میں اللہ کے ولی شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ، بولو شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ۔ ہاں، آپ کو معلوم ہے یہ حج میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ حج میں۔ نہیں، یہ احمد آباد کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا، تو میں سورت والا احمد آباد کا واقعہ سناؤں اور احمد آباد والے کو معلوم نہ ہوئے تو بڑا عجیب و غریب معاملہ۔ مفتی حضرت صاحب آج پکڑا ہے، اپنا چھوٹے شیخ احمد۔ میں آج ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ یاد کر لو، دیکھو اللہ کیسے مراد پورا کرتا، اللہ کیسے ہمارے گھروں میں حافظوں کی جماعت پیدا کرتا۔ بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ حج میں جا رہے، بولو کہاں جا رہے؟ اس زمانے میں حج میں باہری جہاز میں جاتے تھے، اسٹیمر میں، کشتی میں جاتے تھے۔ اب شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ ظہر کا وقت ہے، وضو کر رہے، بولو کیا کر رہے؟ یعنی کشتی میں پاؤں ہیں اور ہاتھ دریا میں ہے، وضو کر رہے۔ معلوم نہیں وہ کشتی کا کنارہ کیا تھا کہ پاؤں پھسلا، آپ سیدھے کشتی کے باہر دریا میں ڈوبنے لگے۔ بھائی دریا موجے مار رہا، تھپیڑے مار رہا اور پوری کشتی میں آواز آئی وہ شیخ احمد وہ گئے، وہ شیخ احمد احمد آباد والے وہ گئے، ارے وہ ڈوب گئے، ارے وہ ڈوب گئے۔ تھوڑی دیر میں سب نے کہا کہ وہ تو ڈوب گئے، کیونکہ کشتی تو چل رہی ہے اور وہ تو تھوڑی دیر میں سب نے دیکھا سمندر کے اوپر آپ کھڑے ہیں، ایسا لگتا نیچے کسی نے چٹان رکھی اور آپ چٹان کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ سارا مجمع حیران، اللہ کے ولی کھڑے، ارے وہ سامنے کھڑے، کشتی ان کے قریب گئی، آپ کشتی میں آ گئے، سارا مجمع حیران کہ حضرت ہم نے آپ کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، آپ کو ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا، آپ کے پاؤں ہلاتے ہوئے دیکھا، آپ کے جسم کو پانی میں جاتے ہوئے دیکھا، اچانک آپ سمندر پر کیسے کھڑے ہو گئے؟ بھائی سمندر کا پانی تو ہلتا رہتا ہے، آپ اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور ایسے کھڑے ہوئے جیسے چٹان پر کھڑے۔ شیخ احمد نے فرمایا میں نے اللہ کے 5 نام لیے اور میں نہیں، جو بھی یہ نام لے گا اس کے بعد مانگے گا اللہ اس کی مراد کو پورا کر دے گا۔ آمین۔ وہ 5 نام سننا ہے آپ کو؟ سننا، ہاں یا نہ؟ سننا، مفت میں سننا ہے۔ ہم لوگ تو لڑنے سے اونچے آوے تو شیخ احمد کے حالات دیکھیں نا، ہمارا معاملہ اتنا عجیب، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، ہمارا معاملہ اتنا عجیب ہو گیا، اتنا عجیب ہو گیا۔ ارے بھائی آج ارادہ کرو کہ ہم یہ فرقہ پرستی چھوڑیں گے اور ہم محمدی بنیں گے، بولو انشاءاللہ۔ یہ آج تک مولانا محبوب سمجھ میں ہی نہیں آتا، میرے کو صحیح میں سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ میں نے اپنے گھر میں جو دیکھا وہ دیکھا۔ میں جب 2 سال کا تھا تب میرے ابا نے اسلام قبول کیا، اب میں نے میرے گھر میں دیکھا تو عقل حیران ہو جاتی ہے، اور ابھی بھی میری عقل حیران ہوتی ہے۔ وہ کہتا او دیوبندی ہے، وہ بریلوی کے مدرسے میں نہیں جائے گا، وہ بریلوی سنی ہے، وہ دیوبندی کے مدرسے میں نہیں جائے گا،
وہ مقلد ہے، وہ غیر مقلد ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل قرآن ہے، وہ دعوت و تبلیغ والا ہے، وہ خانقاہ والا ہے. میرے پیارو یہ کیا؟ اچھا یہ سب ٹھیک ہے، اس کے بعد میں پھر کیا معلوم ہے؟ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ ایسا غلط ہے، وہ ویسا غلط ہے. ارے میرے پیارو میں کہتا ہوں سب غلط ہے، مگر جو ہمارے نبی نے کہا وہ صحیح ہے. بولو جو ہمارے نبی نے کہا چھوڑ دو، اس بات کو چھوڑ دو. بلکہ میں تو ہندوستان کہتا ہوں کہ ہندوستان اتنا پوتر ہے، اتنا پیارا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک آئے کون سی زمین میں آئے؟ ایک قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آئی کون سے ملک میں آئی؟ ہندوستان میں. خواجہ معین الدین چشتی نیسابور کے رہنے والے کہاں پر آئے؟ ہندوستان آئے. میرے دوستوں شاہ عالم گھومتے گھماتے کہاں پر آئے؟ ہندوستان ولیوں کا مرکز ہے، ولیوں کا مرکز ہے، ولیوں کا مرکز ہے، پوتر زمین ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں میرے پیارو اتنی اچھی زمین اللہ نے ہم کو دی، اس میں لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسا یہ ایسا. بلکہ میں تو کہتا ہوں مسلمان ہوئے، ہندو ہوئے، سکھ ہوئے، عیسائی ہوئے، یہودی ہوئے، سب سے بڑی چیز یہ ہے محمدی بنو، اور محمدی کے بعد اپنوں کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی انسانیت کے پیغام کو زندہ کرو. ماشاءاللہ. بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. ہم اپنے جانی دشمن کو سننا، ہم اپنے جانی دشمن کو جان کہتے ہیں. ہم اپنے جانی دشمن کو جان کہتے ہیں. محبت کی مٹی سے اسے ہندوستان کہتے ہیں. سبحان اللہ. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان سے محبت کرو، محبت کرو، خوب محبت کرو. فرقہ پرستی چھوڑ دو، ایکتائیت پر آ جاؤ، اور اس بات پر آ جاؤ کہ جب میں مر جاؤں میری پہچان الگ لکھ دینا. جب میں مر جاؤں میری پہچان الگ لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا. سبحان اللہ. کیونکہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. نبی کا دامن، نبی کا دامن، نبی کا دامن، ولی کا دامن، ولی کا دامن. تو آج سے یہ فرقہ پرستی نہیں. توبہ کریں گے، بولے سب توبہ کریں گے انشاءاللہ. جیسے ہمارے مولانا محبوب صاحب نے کہا کہ قاری احمد علی کا نام سن کر وہ ایک بے ہوش آدمی ہوش میں آ گیا. یہ کرم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور میں الحمدللہ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کی تسبیح شاید مجھے لگتا ہے کہ کئی سالوں سے میں نے ناگا نہیں کیا ہوگا. ہر نماز کے بعد وہ اللہ کے 5 نام لیتا ہوں، اور اللہ کی قسم جو مانگو تمہاری مراد پوری ہوگی. وہ 5 نام میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ابھی تک میں نے بتایا نہیں. پہلے اس کا ارادہ کرو کہ اب ہم سب مل کر جامعہ قاسم العلوم میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے. ہم کچھ نہیں دیکھیں گے، صرف یہ دیکھیں گے کہ میرے بیٹے کے سینے میں کل قرآن آئے گا، وہ قیامت میں نبی کے قریب ہوگا. اپنی اماں کو بھی بلائے گا، ابا کو بھی بلائے گا، دادا کو بھی بلائے گا، دادی کو بھی بلائے گا، نانا کو بلائے گا، پورے خاندان کو جمع کرے گا، اور انشاءاللہ یہ پورا علاقہ جنتی بن جائے گا انشاءاللہ. باقی جتنی باتیں کرنی تھی شعبان کے متعلق مولانا ثاقب صاحب نے کہہ دی. اب میں وہ 5 نام اللہ کے بتا دوں، یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ نہیں آج نہیں بتاؤ، نہیں بتاتا ہے، فری میں بتانے کا ہے. نہیں پہلے ارادہ کرو. میرے کو پیسہ نہیں چاہیے آپ کا. اللہ بہت مبارک کرے، بہت مبارک کرے. ہمارا مولانا حبیب میرے کو دے دیتا، اللہ کا شکر ہے. مولانا اسجد آپ کو دیتا مولانا حبیب؟ آپ کو تو زیادہ لینا چاہیے، ڈبل ٹرپل کی ضرورت ہے. میرے دوستو دیکھو یہ سب چیزیں چھوڑ دو، ایک بات پر آ جاؤ، مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں صرف ایک بات بتاؤں میرے دوستو، ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آن، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت. ابھی رجب مہینہ گزرا، ہمارے نبی کہاں گئے؟ عرش. بولو کہاں گئے؟ عرش. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کوہ طور پر بھی گئے. ہمارے نبی کوہ طور پر گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا چلو آگے چلو، آگے بڑھو، آگے بڑھو. ہمارے نبی نے کوہ طور پر کہا تھا اے جبرائیل میں آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ یہ پہاڑ وہ ہے جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے بات کی ہے. میں بھی یہ پہاڑ پہ کھڑا رہوں گا، مصطفیٰ نے فرمایا میں بھی پہاڑ پہ کھڑا رہوں گا، اللہ سے بات کروں گا. اس وقت حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا وہ موسیٰ تھے جو پہاڑ پہ کھڑے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے. تم
مصطفیٰ ہو، بات نہیں کرو گے، آمنے سامنے اللہ کا دیدار کرو گے. بولو سبحان اللہ. آمنے سامنے اللہ کا دیدار کرو گے. بولو نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی عرش پر گئے. کہاں پر گئے؟ عرش پر. کس پر گئے؟ نہیں سواری کیا تھی؟ براق تو زمین پہ اینڈ، براق چلا تھا لیکن زمین پر اینڈ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے نبی سیڑھی پر معراج، وہ بھی اینڈ. معلوم ہے آپ عرش پر کیسے گئے؟ اللہ نے آسمان سے گرین کلر کا کارپیٹ بھیجا جس کو عربی میں کہتے ہیں رف رف. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جس کو قرآن کریم میں فرمایا متکئین علی رف رف خضر وعبقری حسان. ہمارے نبی جب وہ رف رف پر بیٹھے، گرین کارپیٹ، وہ کیسا کارپیٹ ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، جنت کا کارپیٹ ہوگا. ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ بولو کہاں پر گئے؟ عرش پر گئے. اور اس وقت ہمارے نبی کے سامنے جب کارپیٹ آیا نا، جیسے یہ دیکھو یہ کرسی کتنی لمبی چوڑی ہے، یہاں دوسرا آدمی بیٹھ سکتا کہ نہیں بیٹھ سکتا؟ بیٹھ سکتا. تو کارپیٹ بھی بہت لمبا چوڑا تھا. ہمارے نبی نے جبرائیل کو کہا جبرائیل آ جاؤ، یہ رف رف پہ آ جاؤ، کارپیٹ پر آ جاؤ. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہاں سے آپ اوپر جاؤ گے، اللہ کا نور، اللہ کی تجلی، اللہ کی روشنی، اللہ کی رونق ہے. اگر ایک پر بھی میں نے آگے بڑھایا تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی. اب یہ وہ عرش، وہ جگہ ہے جہاں محمد آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں، آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ جگہ ہے، آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں آپ کے بعد کوئی جائے گا نہیں. معلوم ہے وہاں عرش پر اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے مصطفیٰ کی انعام دینے والا ہوں. یہ دیکھو یہ بچوں کو انعام ملا نا. کیوں انعام ملا؟ کیونکہ حافظ ہو گئے، اس لیے انعام ملا. شیخ احمد کتو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا احمد آباد والے کو احمد آباد کا وظیفہ کہ یہ 5 نام پڑھے پھر اللہ سے مانگے اور یقین کے ساتھ پڑھے. کرنے دھرنے والا کون؟ اور دوسری بات، کوئی فرقہ پرستی نہیں، ہم سب محمدی. ہاتھ اوپر کر کے بولے ہم سب محمدی. آواز سے بولو ہم سب محمدی. ہندوستان سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، اور ساتھ میں کہو مصطفیٰ کا دامن. اور وہ 5 نام کون سے ہیں؟ یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. ہو گئے نا 5 نام؟ ارے بولو نا، ہو گئے نا 5 نام؟ بس ہر نماز کے بعد یہ 5 نام کا ورد کرو، بلکہ نماز کیا جب موقع ملے یہ 5 نام، اور کہو اللہ اگر شیخ احمد کتھو رحمت اللہ علیہ سمندر کی گہرائی میں یہ 5 نام پڑھتے، اللہ چٹان لے کر آتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے، پھر سے وہاں پہنچا دیتا ہے، کشتی میں پہنچا دیتا ہے، حج مبارک نصیب کرتا ہے. یہ 5 نام، یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. بولو یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی سب کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.